حکومت کی UAE سے $3 ارب قرض رول اوور کرنے کی درخواست۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے خط کے ذریعے UAE قیادت سے $3 ارب کے قرض کو رول اوور کرنے کی درخواست کی ہے۔ $2 ارب کی میچورٹی رواں ماہ جبکہ $1 ارب کی میچورٹی جولائی میں ہے۔ ذرائع کے مطابق UAE سے حاصل کردہ $3 ارب 2021 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ کرائے گئے تھے۔ $1 ارب کا قرض جنوری کے دوسرے ہفتے جبکہ $1 ارب کی ایک اور قسط جنوری کے تیسرے ہفتے میں میچور ہو جائے گی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے $3 ارب کی تینوں اقساط کو میچورٹی سے قبل رول اوور کرنے کی درخواست دی جا رہی ہے اور توقع ہے کہ تینوں اقساط بروقت رول اوور ہو جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق IMF کو قرض پروگرام کے دورانیے تک UAE سے رول اوور کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ رواں مالی سال UAE، سعودی عرب اور چین سے مجموعی طور پر $12 ارب کے قرض رول اوور کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی نے شنگھائی کے اربن پلاننگ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ شنگھائی اربن پلاننگ کی ہیڈ میڈم چن نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا اور شنگھائی شہر کے ماسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ اور سہولتوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو شنگھائی میں شہری سہولیات کے ساتھ ترقی کے تیز رفتار نظام کے بارے میں بریف کیا گیا۔ ویڈیوز اور ماڈلز کے ذریعے شنگھائی کے ترقی کے سفر اور ماسٹر پلان کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے شنگھائی کے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا اور شنگھائی اربن پلاننگ کے تحت تمام معلومات کو جدید طرز پر یکجا کرنے کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی تعریف کی۔ انہوں نے شنگھائی اربن پلاننگ کے تحت شہر کے نظام کو مربوط اور فول پروف بنانے کے اقدام کو بھی سراہا۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شنگھائی شہر تیز ترین ترقی میں اپنی مثال آپ ہے۔ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے۔ اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزٹرز بک میں تاثرات بھی درج کیے۔ سلامتی کونسل وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی، اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ وینزویلا کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں چین اور روس نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں امریکی فوجی کارروائی کو اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے وینزویلا کا معاملہ افہام اور تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے قائم مقام مندوب عثمان جدون نے کہا کہ تنازع کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کا سہارا لینا چاہیے۔ یک طرفہ فوجی کارروائی سے عدم استحکام کو بڑھاوا ملے گا۔ UN چارٹر کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ عثمان جدون نے مزید کہا کہ دنیا کو پہلے ہی متعدد بحرانوں کا سامنا ہے، ایسے میں کیریبین میں تناؤ خطے اور عالمی امن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کا سنگین اقدام اچھی مثال قائم نہیں کرے گا اور مستقبل میں غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ترقیاتی منصوبوں میں بالخصوص صاف پانی اسکیم کی بروقت تکمیل کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی اجلاس کی صدارت ہوئے 3 گھنٹے لگاتار پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام، مثالی گاؤں PHA، صاف پانی اور دہائی روڈ منصوبوں پر پیش رفت کی جانچ پڑتال کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سڑکوں میں کھدائی کے باعث عوام کو ہونے والی تکلیف پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ فلٹر پلانٹ سے متعلق عوامی شکایات موصول ہوئی ہیں، جن کے فوری ازالے کے لیے متاثرہ علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس ترجیحی بنیادوں پر نصب کیے جائیں گے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ واٹر بولٹنگ پلانٹس اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تعمیر و بحالی 30 جون تک مکمل کی جائے۔ ڈیرہ غازی خان، خوشاب رحیم یار خان اور بہاولپور میں عوام کو گھر کی دہلیز پر صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ لاہور کینال کی بھی صفائی جلد مکمل کرنے اور بارش کے بعد پانی کے انعقاد کے اہداف پر بھی مقرر کر دیے گئے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ روڈ بحالی کے 1529 منصوبوں کے تحت
4031 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت پنجاب کے 224 دیہات میں کام شروع ہو چکا ہے، جبکہ 459 دیہات میں واٹر سپلائی، چلڈرن پارکس اور اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی۔ منصوبوں کی مؤثر نگرانی کے لیے لائیو ڈیش بورڈ قائم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ خیرن پولارڈ کے خلاف جارحانہ رویہ اپنانا مہنگا پڑ گیا، نسیم شاہ پر جرمانہ عائد۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے کیرون پولارڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد نامناسب رویہ اختیار کیا جو ICC ضابطۂ اخلاق کے منافی تھا۔ یہ واقعہ میچ کے 11ویں اوور میں پیش آیا جب نسیم شاہ کی گیند کو کیرون پولارڈ نے دفاعی انداز میں کھیلا، جس پر پیسر نے گیند اٹھا کر پولارڈ کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ بیٹر نے جارحانہ رد عمل دیا اور پھر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ نسیم شاہ نے بھی جوابی رد عمل دیا۔ امپائرز اور ڈیزرٹ وائپرز کے بیٹر جیسن رائے نے بھی مداخلت کر کے دونوں کھلاڑیوں کو الگ کیا، تاہم اس دوران دونوں خاصے برہم دکھائی دیے۔ بعد ازاں نسیم شاہ نے 16ویں اوور کی پہلی گیند پر پولارڈ کو آؤٹ کرنے کے بعد نامناسب انداز اپنایا، جس کی بنا پر جرمانے کی زد میں آ گئے۔